اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ الی کافۃ الخلق سراجا منیرا وعلی آلہ وصحبہ الذین جزاہم اللہ جنۃ وحریرا۔ اما بعد، سامعین و حاضرین، میں حسیب فاروق القرآن سوسائٹی آزاد جموں و کشمیر میڈیکل کالج کی جانب سے آپ تمام احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، جس کے لیے میں سال چہارم کے طالب علم برہان اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سال آخر کے طالب علم کاشف غفور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت
کریں گے چن چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا، ذرا وہ نعت سنانا، حضور جانتے ہیں۔ حدود طاہر سدرہ حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم ڈاکٹر عارف صاحب، دیگر فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، آپ نے جو موضوع مجھے دیا ہے وہ ہے اسٹریس آف اسٹوڈنٹ لائف اور ایشوز آف دا یوتھ۔ اسٹوڈنٹ لائف ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، لیکن آزاد جموں و کشمیر میڈیکل کالج کے اندر کھڑے ہوئے اس سے مراد یقیناً ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی اسٹوڈنٹ لائف کا اسٹریس ہے، جو فرسٹ پروفیشنل سے پہلے سب سٹیج اور فائنل سٹیج کے اسٹریس پر حاوی ہوتا ہے، اور پھر فزیولوجی اور بایو کیمسٹری کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ اساتذہ کی، فیکلٹی ممبرز ہی وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فزیولوجی اور بایو کیمسٹری اور ہسٹولوجی کو بھی ٹائم دیا جائے، تو یہ بھی ایک اسٹریس کا باعث بنتی ہے۔ عام طور پر اناٹمی جو ہے وہ اس طرح انسان کے ذہن کو کیپچر کر لیتی ہے کہ اس کو ادھر دیکھنے کا کوئی موقع نہیں دیتی۔ جب بیسک سائنسز میں سے، فزیولوجی، بایو کیمسٹری میں سے اور اناٹمی سے نکل کر جب وہ تھرڈ ایئر میں آتا ہے تو ایک طرف پیتھولوجی اور فارماکولوجی اور دوسری طرف سے کلینکل جو انسان کی انوالومنٹ ہے وہ پھر ایک کھینچا تان ہے جو انسان کے ذہن کے لیے اسٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک ذہن انسان کا بنتا ہے کہ بیسک سائنسز جو ہیں دے آر ناٹ ویری امپورٹنٹ، اصل کیا ہے؟ یعنی جب نیا تھرڈ ایئر میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو بڑا ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ مریضوں کو پیلپیٹ کر رہا ہے اور ان کی پلس جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے،
تو ہی فیلز لائک بینگ اے ڈاکٹر. تو یہ بڑا امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو بالعموم یہ ایکسپیرینس اگر انسان پر حاوی ہو جائے تو پھر اسے بیسک سائنسز سے تھوڑا سا بے نیاز کرتا ہے، جو پھر آگے جا کر اس کے لیے سٹریس کا باعث بنتا ہے. اس لیے کہ بیسک سائنسز جو ہیں وہ صرف تھرڈ پروفیشنل پر جا کے ختم نہیں ہوتی. فائنل ایئر کے وائوے میں کوئی بھی ایگزامینر آپ سے فزیولوجی، کیمسٹری، بایو کیمسٹری، انیٹمی کا سوال پوچھ سکتا ہے. یعنی سرفیس مارکنگ جو ہے وہ صرف فرسٹ ایئر میں ختم نہیں ہوتی، لیکن سرجری کے وائوے میں بھی آپ سے اس کا پوچھا جا سکتا ہے. تو جو آپ اویئر ہوں گے میڈیکل پروفیشن کی ایجوکیشن سے، تو اتنے آپ کے سٹریس جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کر کے انسان میڈیکل کالج سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اب دور ایسا آ گیا ہے کہ کوئی نوجوان ہرگز یہ نہیں سوچتا کہ میں اسٹریٹ اوے ایک میڈیکل آفیسر لگ جاؤں یا جنرل پریکٹس میں چلا جاؤں. بڑی مشکل سے کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنرل پریکٹس بھی کوئی کرنے کا کام ہے، اور کیجوالٹی میڈیکل آفیسر یا آؤٹ ڈور میڈیکل آفیسر بننا بھی کوئی کام ہے. انسان کے سامنے جو ہائر گول ہوتا ہے وہ فوراً FCPS کا، MD کا یا MS کا آتا ہے، اور پھر بیسک سائنسز پھر آ جاتی ہیں. پارٹ 1 کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ بیسک سائنسز میں پوری طرح ایکوپڈ نہ ہوں ان سے پوری طور پر. اور پھر اس کے پاس اب بڑھتے بڑھتے FCPS کی ٹریننگ پارٹ 1 کے بعد 5 سال ہو گئی ہے. اٹس ویری ٹف. یعنی عام طور پر پہلے ہی اٹیمپٹ میں کوئی شاذ و نادر ہی پاس کرتا ہے FCPS پارٹ 1، اور اس کے بعد پھر 5 سال کی ٹریننگ، اور اس کے بعد پھر بار کے وہ ایگزامینرز کی طرف سے نو، وہ انسان کو بہت زیادہ سٹریس میں لے جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا سارا شیڈیول جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اکثر طلباء وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر شادی کی جائے، اور پھر تعلیم مکمل ہوتے ہوتے 30 سال 35 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اتنی ہی انسان کی شادی جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. اور یہ پھر ایک مسلسل سٹریس کا باعث انسان کے لیے بنتا رہتا ہے، خاص طور پر بچیوں کے لیے، کہ جب وہ ایک خاص عمر سے نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ شادی ایک مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. تو جو بھی سمجھدار بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مور سینسیبل از ہی، مور انٹینشن از ہی. وہ جیسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، اور عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں. اب یہ سوچیں جو ہے انسان کو کہ اچھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ کیا ہے، یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ سٹریسفل ہو جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے یوتھ کا، تو آپ نے مجھے ایک قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے بلایا ہے، تو مجھے قرآن مجید ہی سے آپ پر واضح کرنا ہوگا کہ یوتھ کیا چیز ہے. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الحدید کی، وہ اس کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کی 5 ایسی سٹیجز کو بیان کیا ہے جن سے ہر انسان گزرتا ہے. شیکسپیئر نے اپنے ڈرامہ ورڈ ایز اے سیٹ میں، یا کچھ اور نام ہے اس ڈرامے کا، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ 7 سٹیجز آف مین بیان کی ہیں، لیکن اس میں اس کو کہتا ہے کہ پھر وہ جج بن جاتا ہے، اس کی توند نکل آتی ہے، لیکن ہر شخص جج نہیں بنتا. لیکن کلام اللہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو سٹیجز بیان کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. ہم اپنے گریبان میں ڈال کر منہ دیکھیں تو بھی نظر آئے گا کہ یس اٹس ٹرو، اور آپ جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، ابھی آپ بچے ہیں، کوئی وائڈر ایکسپیرینس آپ کا نہیں ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں جو تصویر انسان کی قرآن مجید نے کھینچی ہے وہ کوئی اور نہیں کھینچ سکتا. وہ تصویر کیا ہے کہ یاد رکھو، جان لو، دنیاوی زندگی کھیل تماشا یعنی فن، زیب و زینت، تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے. اب پہلی سٹیج کیا ہے؟ کھیل. بچہ جو ہوتا ہے وہ صرف کھیلتا ہے. یعنی سائیکالوجسٹ جو ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس کا بھی کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ PTV پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں لڑے،
ایک نے دوسرے کی قمیض پھاڑ دی اور وہ ذرا روتا ہوا گھر آیا. اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی فلاں نے مارا ہے. وہ ماں اس کے گھر چلی گئی اور دونوں ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا اور پیچھے سے باپ بھی آ گئے, انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا. ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے خوب ہنستے کھیلتے جب وہ جا رہے ہیں. یہ کل گیم ہے بچے کی کہ وہ جو لڑائی جھگڑا بھی ہوا, قمیص بھی پھٹا, آنسو بھی آئے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کھیل حاوی ہو گیا اور وہ سب کچھ بھول گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریس فری لائف ہے. یہی بچہ جب کالج میں جاتا ہے تو مار پٹائی تو بہت دور کی بات ہے, صرف کسی کلاس فیلو نے ٹونٹ کیا اس کو, اب وہ بھی اس کے لیے ہضم کرنا, ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سوچتا رہتا ہے آ کے کیوں کہا اس نے مجھے ایسا, کیا بات ہے, میں اس کا کیا بندوبست کروں. اچھا پھر اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ اس غم کو بھلانے کے لیے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, تو اب وہ اس کو بھلانے کے لیے کئی اقدامات کرتا ہے. میوزک سنتا ہے, صرف عام میوزک سننے سے بات نہ بنے تو ڈسکو میں جاتا ہے, یا کوئی مووی دیکھتا ہے, یا کوئی اور ذریعہ وہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کو وہ بات بھول جائے. کوئی ایسی مووی ہو کہ جو اس کو اتنا انوالو کر لے کہ اس کو یہ بھول جائے کہ آج کالج میں کیا ہوا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اسے قرآن مجید نے فن کی سٹیج کا ہے. ہی لکس فار این انٹرٹینمنٹ, لکس فار اے فن, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ ہے جسے قرآن مجید نے زینت کی سٹیج کہا ہے. یہ زینت کی سٹیج کیا ہے؟ یہ زینت کی سٹیج جب انسان ذرا اٹریکشن کو اپریشیٹ کرتا ہے اور خود بھی اٹریکٹ ہونا چاہتا ہے. اس کو میں جیسے بچپن کو میں نے جوان پہلی جو ٹین ایج کی سٹیج ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو سمجھایا ہے. اس میں آپ یوں کمپیئر کریں کہ کیونکہ میں ایم سوری کہ آئی ہیو نیور بین اے وومن, کسی گرلز ہاسٹل میں گیا نہیں, لہذا میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے, لیکن بچوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ کسی بوائز ہاسٹل میں آپ اگر جائیں تو کسی نوجوان کا کمرہ وہ گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے ابھی جو کپڑے اتارے ہیں وہ یہیں گرے ہوئے ہوں گے, جو صبح اٹھا ہے تو رضائی جو ہے وہ طے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے, وہ بالکل ویسی کی ویسی پڑی ہوتی ہے اور سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو بھی وہ ملازم ہے وہ آ کر اس کو ٹھیک ٹھاک کرے گا, لیکن لڑکے کے مزاج میں زیب و زینت نہیں ہے. پھر میلی, پرانی اور پھٹی ہوئی جین پہن کے اس کو مزہ آ رہا ہے اور بالوں کو یوں بکھیر کے وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے. یہی نوجوان جب یعنی 30s میں پہنچتا ہے, یعنی لیٹ 20 سے لے کر جو فرسٹ ہاف آف 30s ہے, یعنی 25 to 35 آپ سمجھے آن ایوریج پلس مائنس, جب وہ جاب میں چلا جاتا ہے, اب وہ ایک پروفیشنل آدمی بن جاتا ہے, وہی جو پھٹی پرانی اور میلی جین پہننے کو انجوائے کرتا تھا, اب وہ 3 پیس سوٹ پہن کے گھر سے نکلنے سے پہلے 3 اینگل سے اپنے آپ کو جج کرتا ہے. یہ ڈفرینس ہے, اس کو اپریشیٹ کریں آپ. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج ہے جسے قرآن مجید نے تفاخر کی سٹیج کہا ہے. اس سٹیج پر انسان جو ہے وہ یعنی جو جس پروفیشن میں بھی ہو اس میں ایک ایکسلنس جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور وہ ہو یا نہ ہو وہ فیل کرتا ہے کہ آئی ایم دا ایکسلنٹ, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ سرجن ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کرتا. فزیشین ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کرتا. وکیل ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسی بحث کوئی نہیں کرتا. ٹیچر ہو تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. سو مچ سو کہ ہاں کوئی سیلز مین ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی جو گر سیل کرنے کا مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا. سو مچ سو کہ وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی ہو وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بندہ تو میں بڑا کم دا ساں پر اس ہیرے دی لوگوں نے قدر نہیں کی تھی. اس کو محسوس کر رہے ہیں نا آپ. اچھا اب جب وہ 45 پہ پہنچتا ہے تو اس کی وہ سارا پیک جو ہے اب اینٹی کلائمیکس شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا بغیر چائے کا کپ پیے, اور اب وہ محسوس کرتا ہے کہ 4-5 گھنٹے کام کرنے کے بعد ہی نیڈز اے کپ آف کافی, اے ٹی, ٹھیک ہے نا. اب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا. ان دا مین ٹائم اب اس کے بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں. اب
پہلے وہ اپنے تذکرے کرتا تھا، لیکن اب اگلی سٹیج میں وہ کیا ہے، وہ اپنے بچوں کے تذکرے کرتا ہے. جی میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ میڈیکل کالج چلا گیا، چھوٹا بچہ جو فوج کمیشن مل گیا. اب بچوں کے تذکرے ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے پھر جب اگلی سٹیج ہے، وہ سٹیج بڑی عجیب ہے، نہ سمجھ میں آنے والی سٹیج ہے کہ انسان جا رہا ہے قبر کی طرف. وہ فرمایا قرآن مجید میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کیے رکھا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لیں، قبروں کی زیارت کر لی. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے وہ جا کدھر رہا ہے، قبر کی طرف. آج نہیں تو کل جب بلاوا آ جائے گا تو اس کے اپنے بھائی، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب جو ہیں اسے قبر میں چھوڑ کے آئیں گے. لیکن اس کی دنیا کی حرص کا عالم کیا ہے؟ ہی وانٹس مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. یہ اب عجیب معاملہ ہو گیا. پہلے ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور تھا یونیورسٹی سے، یا خاص طور پہ ٹیچرز اور ڈاکٹرز کے ریٹائر ہونے کا تصور تھا. اب جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تو اس نے ایک عجیب کھیل جو ہے وہ کر دیا ہے کہ ادھر گورنمنٹ سیکٹر سے کوئی پروفیسر ریٹائر ہوتا ہے تب وہ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا، اب اس جو ہے جتنی تنخواہ اس کو میڈیکل کالج میں گورنمنٹ سیکٹر میں مل رہی تھی اس سے دگنی تنخواہ اس کو آفر ہوتی ہے کہ روز آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ہفتے میں 3 دن آ جائیں، لیکن بس ہماری فیکلٹی میں آپ کا نام جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اب پہلے تھا ریٹائر ہو کر کوئی اللہ اللہ کرنے کے طرف متوجہ ہوتا تھا، اب وہ بات بھی گئی. اب وہ دنیا کا حرص جو ہے، حالانکہ ایک شخص جو ہے پروفیسر ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے بال بچے جو ہیں وہ سب جاب میں لگ گئے ہیں، اپنے اپنے پروفیشن میں چلے گئے ہیں، ہی ڈزنٹ نیڈ اینی مور. لیکن وہ حرص جو ہے الہاکم التکاثر والی، وہ انسان کی جان نہیں چھوڑتی. تو جو یوتھ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو درمیان پہلی دوسری اور تیسری سٹیج ہیں، یہ اصل میں یوتھ ہیں، اور یہ ہے اصل میں اس کا اصل سٹریس ہے. تو اس سٹریس میں یعنی ایک تو تعلیم کا سٹریس ہے جو انسان کے اوپر جو ہے وہ اس جوانی کے دور میں ہوتا ہے. اور وہ میں جیسا کہ عرض کیا کہ جب تک وہ FCPS پاس نہیں کر لیتا یا MD MS نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس وقت تک جو ہے اس پر وہ سٹریس ہے وہ سوار رہتا ہے، اور دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ کر نہیں سکتا کہ یہ کام کرنا، نہیں I'm sorry، یعنی اپنے جو فیملی کے ساتھ وہ کٹ جاتا ہے. اگر وہ واقعتاً بڑا سیریس ہو جائے اپنی تعلیم کے اندر، اپنی ڈگری کے لیے، فیملی سے وہ کٹ جاتا ہے، دوستوں سے وہ کٹ جاتا ہے، اور ریکریشن جو ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شادی اس کی ڈیلے ہو جاتی ہے، جو زندگی کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. اور ہر شخص جو ہے جو شادی جس نے نہیں کی وہ بھی سمجھتا ہے کہ دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور جس نے کر لی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ موو. اگر اچھا ایکسپیرینس رہا تو سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی دیر کیوں کی، اور اگر برا ایکسپیرینس رہا تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی. تو یہ بہرحال، لیکن بہرحال شادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن تو بہرحال رکھی ہے کہ ویدر ہی کنسیڈرز اٹس اے گڈ ایکسپیرینس اور اے بیڈ ایکسپیرینس، ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ جب اس کو صاحب اولاد کرتا ہے تو اس کی دنیا کے اندر ایک دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شادی جو ہے وہ امپورٹنٹ موو یا انسان کا سٹیپ نہیں ہے. شادی جو ہے وہ بہرحال ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، لیکن جوانی میں ایک سٹریس جو ہے بہت بڑا، جو یقیناً آپ میں سے ہر سینسیبل آدمی جو ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہوگا، اور وہ سٹریس ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ اے میچ، کہ میں اپنے لیے میچ کیسے تلاش کروں. کوئی نوجوان ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کس کو اپنی بیوی بناؤں، اور کوئی خاتون جو بھی سینسیبل خاتون ہے وہ لازماً اپنے ذہن میں ایک کارنر میں، خواہ وہ پڑھائی میں جتنی مرضی مصروف ہو، وہ بہرحال ایک کارنر میں ضرور سمجھتی ہے کہ میں کس سے شادی کروں. پھر وہ اس میں تھوڑا سا اس کو جھٹکنا بھی چاہے کہ نہیں ابھی نہیں. اس کے والدین بہرحال اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یاد کراتے رہتے ہیں کہ تم نے شادی کرنی ہے اور ہمیں تمہارا رشتہ کرنا ہے، خواہ اسے اچھا لگے یا نہ لگے. تو یہ بھی ایک کانسٹنٹ سٹریس ہے کہ جس میں سے آپ کو گزرنا ہے. یہ سٹریس جو ہے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ whom should you marry or whom should you get married. اس میں جو عام طور پر انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک ہینڈسم مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک کھاتے پیتے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے.
شاید ایک ڈاکٹر بننے والی بچی کو زیادہ کھاتے پیتے کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن بہرحال وہ بھی سمجھتی ہے کہ کوئی ہینڈسم اگر مرد ملے تو دیٹ ول بی اے گڈ چوائس فار ہر، اینڈ وائس ورسا کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی پہلے جو ہے وہ زیادہ صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ عورت خوبصورت ہو، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ جو مار کی ہرس ہے وہ اب مردوں کے اندر بھی جو ہے یہ خواہش جو ہے یہ بہت زیادہ پیدا کر رہی ہے کہ مجھے کوئی پروفیشنل عورت ملے جو میرے ساتھ جو اکنامک میری اسٹرگل ہے اس میں بھی شریک ہو جائے. اور یہ بڑے بڑے جو ظلم اس دنیا میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، پہلی بات تو وہ بات جو آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ نے وہ چیز پڑھی ہے کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ آئیڈینٹیکل. یعنی جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مرد کے ہر سیل میں ایک سیل جو ہے وہ عورت سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم ڈیفرنٹ ہے، سوری سیل کہہ رہا ہوں، ایک کروموسوم ڈیفرنٹ ہے. اور سیل کتنے ہیں؟ 28 ٹریلینز ہیں. فون آپ کے پاس موجود ہے سب کے پاس، ذرا بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیے کہ 1/46 × 28 ٹریلین کتنی بڑی فگر آئے گی. تو اس کی بنیاد پر یہ بات پہلے اپنے ذہن میں آپ کو اسٹیبلش کرنی ہوگی دین کو سمجھنے کے لیے کہ مرد اور عورت دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ نے زیادہ تفصیل سے، میں نے تو BDS میں بڑی واجبی سی فزیولوجی پڑھی تھی، بایو کیمسٹری پڑھی تھی، آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے کہ ہارمون سسٹم ڈفرینٹ ہے، کیمسٹری دونوں کی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، فزیولوجی بھی ظاہر ہے انہیں پر بیس کرتی ہے، فزیولوجی بھی ڈفرینٹ ہے، اور سائیکالوجی بھی دونوں کی ڈفرینٹ ہے، بیہیویئر بھی دونوں کا ڈفرینٹ ہے. یہ بات اگر آپ اپنے ذہن میں اسٹیبلش نہیں کریں گے تو آپ حقائق سے نظریں چرائیں گی، اور حقائق سے نظر چرانے والا کبھی بھی بات کو سمجھ نہیں سکتا. کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کیا بلی کی بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں؟ حقائق ہوتے ہیں. اف یو آر ناٹ ریڈی ٹو فیس دا ریئلٹیز، دا فیکٹس، تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں، مارتے رہیں. لیکن ٹو بی اے سکسیسفل پرسن ان اے لائف یو مسٹ بی ویری واچفل. آپ کو حقائق کو فیس کرنا چاہیے جو بھی آپ ہیں. یعنی بڑی موٹی سی بات ہے کہ FSC کے دوران ہم میں سے ہر شخص جو تھا وہ ہی واز آفٹر دا میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے. آپ کو مل گیا، مجھے ڈینٹل کالج میں داخلہ مل گیا. لیکن ہمارے بہت سے کلاس فیلوز who had the same intention ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا. آپ ذرا ان کو ویو بیک کریں، ان میں سے جن بچوں نے اس فیکٹ کو ریئلائز کر لیا کہ I couldn't get admission into a medical college، وہ زندگی میں بڑے کامیاب رہے. اور جو اسی کو بیٹھ کر روتے رہے کہ ہو ڈاکٹر نہیں بن سکا میں. اور بہت سے آپ کو ملیں گے اپنے کلاس فیلوز میں سے جن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا صرف اسی لیے کہ انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلے کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا تھا کہ کیونکہ وہ داخلہ نہ لے سکے لہذا وہ سمجھا کہ اب زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، لہذا وہ پاگل ہو گئے. تو مقصد جو ہے انسان کی زندگی کا، یہ اگر انسان کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر انسان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ حقائق کا مواجہہ کریں کہ جو بھی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس خاندان میں پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، وہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غریب گھرانے میں پیدا کیا ہے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. میں اگر ایکسیپٹ کر لوں گا تو میری ٹینشن ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کس برادری میں پیدا کیا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. میں قبول کر لوں گا تو میری ٹینشن ختم ہو جائے گی. ہمیں سے ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس کا اچھا قد ہو، اچھے اس کے نین نقش ہوں، اچھی اس کی رنگت ہو، وہ آن دی ہول ایک ہینڈسم مرد ہو یا ایک بیوٹیفل لڑکی ہو، عورت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا چاہا بنایا. جس کو چاہا اس نے خوبصورت بنایا، جس کو چاہا اس نے نارمل بنایا، اور جس کو چاہا بدصورت بھی بنایا. جس کو چاہا دراز قد بنایا، جس کو چاہا میڈیم بنایا، جس کو چاہا اسے ٹھنگنا پیدا کر دیا. کوئی جا کر اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ تم کیا تم نے. اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں اگر ہم ان کو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، حقائق ہیں، تو بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے.
یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا انہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بے اولاد جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکم پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور میرا بھائی شراب بھی پیتا ہے، تیرا باغی بھی ہے، لیکن اس کو تو نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے. پوچھ سکتا ہے جا کے. لیکن آپ کی ٹینشن کب ریلیو ہوگی؟ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے کہ یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے، اتنی ہی آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو خوبصورت ہونے کا بھی ہر ایک کا جی چاہتا ہے، اور خوبصورت میچ لینے کو بھی ہر ایک کا جی چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ یقیناً ون آف دی پوائنٹ ہے کہ جو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. آپ کنسیڈر کریں تو اٹس ناٹ بیڈ، لیکن اس کو ٹاپ پرائرٹی پر کبھی نہ رکھیں. نہ آپ بچیاں رکھیں، نہ آپ لڑکے رکھیں. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، شفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں میرا ایک پروگرام تھا، تو وہاں ایک نوجوان نے لکھ کے سوال بھیجا مجھے کہ کین آئی پرپوز اے بیوٹیفل گرل. تو میں نے فی البدی کہا فار ہوم، اس لیے کہ بیوی جو ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، وہ عمر بھر کے لیے ہوتی ہے. یعنی آج کل جو ہے وہ ایک خوبصورت بیوی کی تلاش عام طور پر کس لیے ہے کہ فیس بک پر میں لگاؤں گا، سارے دوست جو ہے اپریشیٹ کریں گے کہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے. تو میں نے فی البدی اس سے کہا فار ہوم. بیٹا آپ کی بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو، اگر وہ مس بیہیونگ ہوگی تو آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. اینڈ وائس ورسا، نو میٹر ہاؤ ہینڈسم از یور ہسبینڈ، لیکن اگر وہ روڈ ہے، اگر وہ بدتمیز ہے، اگر وہ آپ کو مس ٹریٹ کرتا ہے تو آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو آئی ایگری کہ جو چیزیں کنسیڈریبل ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما تنکح المرأۃ بثلاث بحسبها وجمالها ودینها، کہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے 3 بنیادوں پر، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، اور اس کے دین کی بنیاد پر. اور فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین کو پریفر کرنا. یہ تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. لیکن دین بھی بعد میں بھی آ جاتا ہے، پہلے بھی آ جاتا ہے. لیکن جب بھی آپ، یعنی ظاہر ہے کہ والدین ہمیشہ تحقیق کرتے ہیں بچی کے بارے میں بھی اور بچے کے بارے میں بھی، لیکن بالعموم بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن انسانیت نہیں دیکھی جاتی. انسان کو تلاش کیجیے، اس جیسی چیز کوئی نہیں ہے. کوئی سور، کوئی بندر آپ کا ہسبینڈ بنے اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہاں وہ بے شک زیادہ خوبصورت نہ ہو، بے شک وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، بے شک وہ کسی اونچے خاندان سے نہ ہو، لیکن انسان ہو، اس جیسا کوئی نہیں. اسی طرح آپ لوگ کوئی تلاش کر رہے ہیں رشتہ، تو اپنے والدین سے کہیے کہ پلیز یہ بھی تحقیق کریں کہ وہ اس کا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے جو کلاس فیلوز ہیں اس بچی کے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے پوچھنے کی کوشش کریں کہ وہ اخلاق کی کیسی ہے. با اخلاق لڑکی جیسی، عورت جیسی کوئی لڑکی نہیں ہے. دین بھی آپ سکھا سکتے ہیں. بہت سی ایسی بچیاں آپ کو مل جائیں گی کہ جو شادی سے پہلے دیندار نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہدایت دے دی اور پھر انہوں نے عبایا بھی پہنا اور نقاب بھی پہنا. لیکن مور امپورٹنٹ ٹو می از اس کا بھی اچھے اخلاق والی ہونا، اچھے بیہیویئر والی ہونا. اخلاق کے ساتھ، یعنی ایک عورت جو مزاج کی سخت ہے وہ آپ کے ساتھ بھی سخت ہوگی اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی سخت ہوگی، تو وہ کبھی بھی ایک اچھا چوائس نہیں ہے. تو اس بات کو آپ، یعنی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے یوتھ کا، جس کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کا اخلاق، اس کی سہیلیاں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. اگر تو وہ اچھے اخلاق والی ہے تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا فرسٹ چوائس،
کہ باقی دین جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الناس کالمعادن، انسان جو ہیں یہ اورز کی طرح ہیں. یہ معدنیات کی جو اورز ہوتی ہیں، یعنی جو کوئلہ ہے وہ کوئلہ ہی ہے، اور جو لوہا ہے وہ لوہا ہی ہے، سونا ہے سونا ہی ہے. تو سونے کو آپ رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ ڈائمنڈ نہیں بنا سکتے، اور ڈائمنڈ کو آپ رگڑ کر کوئی اس سے بہتر چیز نہیں بنا سکتے. لوہے کو ڈائمنڈ نہیں بنا سکتے. تو انسانوں کا جو بیہیویئر ہے یہ بڑا پکا ہوتا ہے، اور اس کو آپ لازماً کنسیڈر کریں اس کے اندر کہ وہ بیہیویئر جو ہے وہ اچھا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک حدیث یاد آ گئی، بڑی خوبصورت انسٹرکشن جو ہے وہ دی ہے بچیوں کو، عورتوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان میں جو پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی ہے یہ شاید کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی کہ یہ بھی کوئی نشانی ہے. دو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. بڑی ڈیپ انسٹرکشن ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی جگہ چلے جائیں تو آپ کو ویلکم کرے گی کوئی خاتون کسی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی. آپ ہوائی جہاز میں سفر کرنا چاہتے ہیں، یا ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں، یا ڈرائیور بس پہ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کاؤنٹر پر آپ کو ایک لڑکی ملے گی کہ جو بائی ڈیوٹی پابند کی گئی ہے کہ وہ آپ کو اسمائل کر کے ویلکم کرے. یہ میں نے کیوں کہا کہ بائی ڈیوٹی؟ ایک مرتبہ میں لنڈن سے سوار ہوا دبئی کے لیے برٹش ایئر ویز پر، تو ایک دم دھند آ گئی، تو 1 گھنٹہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی. تو انہوں نے ایک پرفارمنس دے دیا تمام پیسنجرز کو پر کرنے کے لیے. اس میں ایک کالم تھا کہ ور یو ویلکم ود اے اسمائل ایٹ دا چیک ان کاؤنٹر. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر کسٹمر کو اسمائل کر کے ویلکم کریں. پھر آپ جہاں بھی جائیں گے، یعنی آپ کی رشتہ دار خواتین، یعنی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے شوہر کی رشتہ دار خواتین ہیں وہ تو بڑی ہنس مکھ ملیں گی آپ کے شوہر کو، اور اگر آپ اس کے ساتھ روڈلی پیش آ رہی ہیں، کاٹنے کو دوڑ رہی ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے شوہر کو آپ اچھی نہیں لگیں گی. نو میٹر ہاؤ بیوٹیفل آر یو، آپ کو وہ دوسری عورتیں اچھی لگیں گی. بلکہ وہ پرسوں ترسوں ہی کلاس میں تھا، تو وہ میں نے ایک دم میرے منہ پر یہ حدیث آئی، تو میں نے ایک دم کہا، خواتین بھی تھی پیچھے کلاس میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ آپ کی پڑوسن جو ہے آپ کی گلی کی، آپ کا شوہر جو ہے وہ جب آ رہا ہوگا مسجد سے نماز پڑھ کے، تو وہ اس کو بڑا اسمائلنگلی ملے گی، پڑھیں السلام علیکم، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کا حال پوچھے گی، ادھر کا حال پوچھے گی. اور جو ہی وہ گھر داخل ہو اور آپ اس کو کاٹنے کو دوڑیں تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے. پلیز اس بات کو، شاید جیسے آج آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے پھر بھی کوئی آپ کو یہ بات نہ بتائے، لیکن پلیز میری یہ بات پلے باندھ لیں، پلیز میری بات یہ پلے باندھ لیں کہ یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھ، انسان کو، ایک مرد کو سب سے اچھی اس کی بیوی لگنی چاہیے، اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. جو پہلا جسچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور اگر بیچ میں کوئی اور عورت آ گئی تو پھر گھر تباہ ہو جائے گا اسی دن سے. مرد جو ہے، وہ عورت جو ہے وہ جاتے ہی اس کے ساتھ روڈلی پیش آتی ہے، کاٹنے کو دوڑتی ہے، تو رفتہ رفتہ مرد جو ہے وہ گھر دیر سے آنا شروع کرتا ہے کہ وہ سو چکی ہو تو میں بھی چپکے سے جا کے سو جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. اگر آپ اپنے شوہر کو ویلکم کریں گی اسمائل کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا دنیا کے اندر. اینڈ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، دوسری فرمائی آپ نے نشانی کہ وہ جب شوہر اس کو حکم دے تو اس کا کہنا مانے. یہ کہنا ماننا یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. آپ کسی جگہ جاب کریں تو بہرحال آپ کو باس کا کہنا ماننا پڑتا ہے. وہ باس چند گھنٹے کا باس ہوتا ہے، لیکن یہ باس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے. تو سب سے پہلا اسی کا حق ہے کہ آپ اس کا حکم مانیں
اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتُهُ، جب اس کے آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ محاورہ ہے سیکس ڈسپلن کے لیے، جسے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے تم پر یہ حقوق ہیں اور تمہارا اپنی بیویوں پر یہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں۔ تو بڑا خوبصورت انداز ہے یہ بات کہنے کا کہ اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت جو ہے یہ نیک عورت کی علامت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کمال کی ہدایت دی ہے، شاید اس کا بھی دنیا کی تمام نصیحتوں میں کوئی میچ نہیں ہوگا۔ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سارے نہیں کچھ۔ نمبر دوسری بات یہ کہی فاحذروہم، یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، بلکہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جس سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، فاحذروہم۔ اس کے بعد 3 الفاظ آئے، 3 امپیریٹیوز ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے، اور تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، چشم پوشی کرنا، ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، ٹو فرگیو اینڈ ٹو اگنور۔ کیوں؟ اس میں نوٹ ایک کیجیے کہ عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ ان کا ایموشنل ہونا۔ بچہ بھی ایموشنل ہے اور عورت بھی مرد کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہے، اور اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے میں یہ کنٹرول کم رکھتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ اس کو غصہ آ جائے اور زبان کھول لے تو پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بریک نہیں ہے۔ نہیں، یہ میں ایک حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے، عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا تصدقنا، صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول کو کیوں؟ اب 2 باتیں حضور نے کہیں۔ ابھی جو نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ان کو شاید عجیب سی لگے، لیکن جو شادی شدہ ہیں دے ہیو اے گڈ ایکسپیرئنس۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ مجھے میں نے کہا کہ زبان کھول لے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شی کین گو آن اسپیکنگ، بریک ہے ہی نہیں۔ اور دوسری آپ نے فرمائی کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو۔ اور یہ بھی ہر شادی شدہ مرد جو ہے اس کو ایکسپیرینس ہے کہ نو میٹر کتنے سال آپ کے بڑے اچھے گزرے اپنی اہلیہ کے ساتھ، لیکن بہرحال زندگی میں کچھ نہ کچھ کھڑکا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک موقع ایسا آ جائے کہ جب اس کو بہت زیادہ آپ سے شکایت ہو جائے، تو اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ کہ وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ میں نے 30 سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو آپ کو شوق ہوگا۔ یہی بات ایک اچھے انداز میں اور بھی ہے کرنے کے کہ یہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی اور ہوتی تو کب کی چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکراپن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ میری نبض پر بھی ان کا ہاتھ تھا اور میری بیوی کی نبض پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو جتنا صحیح ڈائگنوسس ان کا میرا ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو بھی نہیں پہنچتا، اور بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈائگنوسس ہے، اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو مردوں کو بھی انہوں نے ڈائگنوز کیا ان کے ویکنیسز کو، اور عورتوں کو بھی انہوں نے ڈائگنوز کیا، اور اکارڈنگلی ہمیں ہمارے دین نے انسٹرکشن دی۔ تو کیوں کہا؟ یعنی بچہ ہے نا، کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہوتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، لیکن اس کزن کا، اس چاچے کا، اس مامے کا خاص ہوتا ہے کوئی جس کا وہ بڑا کہنا مانتے ہیں، اس کی انگلیوں پر ناچتے ہیں وہ۔ ہو از ہی؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، کبھی آگے نکل جاتا ہے، کبھی پیچھے رہتا ہے، اس کے ساتھ کشتی کرتا ہے، کبھی اس کو گرا لیتا ہے اور کبھی اس کے سامنے گر جاتا ہے، کہتا ہے بھائی واہ 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 تم جیت گئے۔ اب بچہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک دفعہ آپ ہار گئے اور کہا بھائی واہ عائشہ تم جیت گئی، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر دوڑ لگائی اور جیت گئے، کہی میں نے بدلہ لے لیا تم سے وہ پرانا۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر تھے، بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے ہوں گے، حضرت حمزہ کے ساتھ کھیلے ہوں گے، لیکن
نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت حمزہ نے چچا ہونے کے باوجود کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلایا، بھتیجا نہیں کہا، محمد نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگوٹیے دوست ہونے کے باوجود کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر نہیں بلایا، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ دوڑ نہ حضرت ابوبکر کے ساتھ لگائی نہ حضرت حمزہ کے ساتھ لگائی۔ حضرت حمزہ چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں لگائی۔ کس کے ساتھ لگائی؟ اپنی اہلیہ حضرت عائشہ کے ساتھ لگائی، یعنی ان کے ساتھ وہ ایک اٹیچمنٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار ضرور بنایا ہے، لیکن اس کو اتھارٹیٹیو مینیجر نہیں بنایا، کنسلٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر بنایا ہے۔ یہ میں مینجمنٹ کی اصطلاح استعمال کرنا ہوں، اس کو گوگل کے جا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک اچھا مینیجر جو اچھے جسچر کے ساتھ اپنے سبارڈینیٹ سے پیش آتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، خامیوں سے درگزر کا طریقہ ہے نا کہ ان تعفو وتصفحوا وتغفروا۔ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہم ایک بچے کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ جذباتی ہے اور اس میں وہ جو اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن بیوی کو ہم یہ الاؤنس نہیں دیتے عام طور پر۔ حالانکہ بچہ جو ہے وہ کوئی حماقت کی بات کرتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں، کہتے ایک دفعہ پھر کہیں گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دفعہ سناؤ پھر، حالانکہ وہ حماقت کی بات ہوتی ہے، وی انجوائے۔ اگر ہم یہی بات اپنی عورتوں کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ جذباتی ہیں اور ان کو اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول نہیں ہے، اور ان کی بہت سی باتیں ہمیں ایسی لگے گی جیسے حماقت کی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس پر کبھی ریئیکشن نہیں کریں گے ہم، بلکہ ہم اپریشیٹ کریں گے۔ جب بھی ایسا آپ کو ایکسپیرینس ہو، ابھی آپ بچے ہیں، کل کو شاید میری نصیحت آپ کو یاد رہے کہ جب بھی عورت آپ سے کوئی حماقت کی بات کہے، آپ دل میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، تو انشاءاللہ آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ ورنہ اگر ان ریئیکشن مرد کو غصہ آتا ہے تو جو بھی مینیجر ہوتا ہے اس کے پاس ہائر اینڈ فائر کا اختیار ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے دین میں عورت کو اختیار نہیں دیا، اس لیے کہ وہ جذباتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے 30 سال سے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو پھر جب بھی وہ غصے میں آئے گی تو وہ بغیر سوچے سمجھے وہ طلاق دے دے گی۔ لہذا عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا اسلام نے، مرد کو دیا ہے۔ اینڈ مرد کو بھی مرد بن کے رہنا چاہیے۔ اگر وہ بھی ریئیکشنری ہوگا کہ اس نے اگر بدتمیزی کیا تو اس سے ڈبل بدتمیزی وہ کر دے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے، پھر وہ مرد نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے یہ فضیلت ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بنایا ہے تو بڑے بن کے دکھاؤ، گھٹیا حرکتیں نہ کرو، گھٹیا باتیں نہ کرو، گھٹیا انداز اختیار نہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی نصیحتیں ہیں جو ہمیں، اگر ہم ان کو بروئے کار لائیں گے اور اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو الاؤنسز دیں گے، درگزر کریں گے، چشم پوشی کریں گے، ٹرن اے بلائنڈ آئی، اور ویل فارگیو دیم، تو انشاءاللہ گھر دنیا میں جنت بنے گا۔ اگر ایک بیوی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایک نیک بیوی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ الدنیا متاع، دنیا ایک کمفرٹ ہے، ایک چیز ہے جس کو دنیا میں انسان اویل کرتا ہے، وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، اور دنیا کا بہترین متاع، بہترین کمفرٹ ایک نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ جو شوہر اس کا گھر آئے اس پر نظر ڈالے تو اس کو اسمائل پاس کر کے خوش کرے، اس کا کہنا مانے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت یعنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے۔ اہم ترین اس ایج کا وہ کیا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچر بنائی ہے مرد اور عورت کی، جو میں نے اس کا عرض کیا کہ فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے انسان کا جنسی جذبہ۔ شیکس، اللہ تعالیٰ نے انسان کا اتنا بڑا امتحان رکھا ہے کہ شاید اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک بنیادی فرق ہے مرد اور عورت کے اندر۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یو مسٹ ریکگنائز اٹ فرسٹ۔ وہ پہلی بات جو میں نے کہی کہ یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس کو آگے دوسری بات اپریشیٹ کریں گے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دے آر آئیڈینٹیکل، پھر آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ فرق کیا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، اور نمبر 1 پر کیا بیان کیا؟ عورتوں سے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کیونکہ عورتیں مقابلے میں آ گئیں، وائس ورسا از ناٹ ٹرو۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سیکس بنائی ہے، مانے یا نہ مانے کوئی۔ جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں اپنے گریمانوں میں جھانکیں کہ ہمارے دلوں میں ہماری جو انوالنٹری موومنٹس ہیں، کیا ان کا 99% جو ہے وہ وومن اورینٹڈ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ مانیں اس بات کو، آپ اس حقیقت کو مانیں گے تو کانشیس ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو واچ کریں گے اور احتیاط کریں گے، اور اگر آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ اس کی میں ساتھ جن لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو میں 2 مثالوں سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد ایک دیوار ہو، اس کی دیوار کوئی پیسیج ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں مرد گزر گئے صبح سے لے کر شام تک، تو ہم میں سے کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا۔ ایک عورت کی آواز آئے گی تو ہم سب جو ہیں مرد جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے بشمول سفید داڑھی والے بوڑھے کے، وہ کانشیس ہوں گے کہ ہو از شی۔ اس بات کو ریکگنائز کریں کہ یہ میرا اور آپ کا ویک پوائنٹ ہے۔ ہم اس کو ویک پوائنٹ سمجھیں گے تو احتیاط کریں گے، اگر ہم ویک پوائنٹ نہیں سمجھیں گے تو ہم احتیاط نہیں کریں گے اور مارے جائیں گے۔ وائس ورسا از ناٹ ٹرو۔ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک پیسیج ہو، وہاں مرد گزریں یا عورتیں گزریں، عورتیں جو ہیں وہ اس کا نوٹس نہیں لیں گی۔ وہ نیو یارک میں ایک سیشن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو نعمان علی خان نے مجھے کہا کہ نہیں سر، ہم نے ہائی اسکول میں لڑکیوں کو لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا جی سب لڑکوں کے بارے میں، صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں؟ اس نے کہا یس یو آر رائٹ۔ تو عورت ہر مرد کی کمزوری ہے، وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، ینگ لکنگ ہو، وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، موٹی ہو یا پتلی ہو، گوری ہو یا کالی ہو۔ لیکن عورت کا ویک پوائنٹ، اصل ویک پوائنٹ تو عورت کا ہے، اس کی اولاد۔ یہ بھی قرآن مجید سے میں نے پڑھا ہے، سورہ حج کے آغاز میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاریبل شے ہے۔ یوم ترونھا، جب دن تم اس کو دیکھو گے، اس کو پاؤ گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے۔ مرد کی کمزوری عورت ہے تو عورت کی کمزوری اس کی اولاد ہے۔ ویسٹ میں جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، اور بیبی سٹر کے حوالے کر کے ریٹن انسٹرکشن دے کے عورت جاتی ہے۔ مرد کام پہ چلا جائے، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے کام میں وہ مگن ہو جاتا ہے، اس کو بیوی بھی بھول جاتی ہے، اس کو بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ اگرچہ عورت نہیں بھولتی اس کو، یعنی اس کی عورت کسی بھی شکل میں اس کے سامنے ہو، اس کی سیکریٹری ہو، اس کی کولیگ ہو، اس کی سبارڈینیٹ ہو، وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ لیکن عورت جو ہے وہ کبھی یاد رکھے گا بچے کو نہیں بھولتی۔ اس کو مصروفیت میں 2 منٹ ملیں گے تو وہ کال کر کے بیبی سیٹر کو ضرور پوچھے گی کہ دودھ پلا دیا، شاور دے دیا، نیپی تبدیل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی کمزوری ہے۔ قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہے کہ جب وہ آئے گا تو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ہاؤس جاب میں نے درس دے رہا تھا تو اسی آیت کا میں نے حوالہ دیا، تو ہماری ڈیمونسٹریٹر تھیں، ہم سے کافی سینئر تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، وہ پنجابی بولا کرتی، ڈاکٹر صاحب تسی آج گل بڑی ٹھیک کیتی ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تو کہتے ہیں جی میری چارپائی تھوڑی سی ہلی تو میں جاگی، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا شوہر جو بھی میجر تھے آرمی میں، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے پاس اور کانپ رہے تھے، اور کہتے ہیں میں جب اٹھی تو اٹھنے سے پہلے میرا ہاتھ بچی پر گیا۔ یعنی کوئی زلزلہ، دنیا کا زلزلہ آئے گا تو مرد سب کچھ چھوڑ کے شاید باہر بھاگ جائے گا جان بچانے کے لیے، عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مجھے اور آپ کو پالنے کے لیے ہماری ماؤں کے اندر جو ہے وہ شفقت رکھی تھی ہماری۔ آپ کی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پالنے کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ کے اندر اس کی شفقت اور محبت اتنی رکھی ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پہلے بچے کو اٹھائیں گی پھر وہاں سے نکلیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا خاص ایک مقام ہے۔ وہاں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی مرد کی انوالنٹری موومنٹس 99%،
اگر عورت کے پیچھے ہیں لیکن اس کی والنٹری موومنٹس 90-95% جو ہیں وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہے. ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جو پروفیشن کا کام ہے یا کوئی جاب ہے, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے, کوئی آپریشن کر رہا ہے, فہوم فار اور چلڈرن. تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سورہ یوسف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس میں جہاں بہت سی ہدایت کی باتیں ہیں, اس میں ایک ہدایت کی بات یہ بھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ عام طور پر لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا, اور اس عورت کو یعنی بالکل کوئی بہت ہی گھٹیا عورت جو ہے اس کا کردار سامنے رکھ کے کیا ہے, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا. ایز یوسف علیہ السلام واز دا موسٹ ایور بورن ہینڈسم پرسن, لہذا ایون اس عورت کے لیے بھی کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے تھے وہ ارریزسٹیبل ہو گئے. یہ تھا سارا وہ معاملہ. لیکن اس کے بعد جب سارا معاملہ ہوا اور وہ ساری عورتیں جو آئی تھیں وہ کسی غریب گھرانے کی عورتیں تو نہیں ہوں گی, ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتیں وہ وزراء اور سیکرٹریز کی بیویاں ہی ہوں گی نا, تو کھانے کی بھوکیاں تو نہیں تھی وہ. لہذا وہ آ کے وہ ڈھونڈ اس کو ہی نہیں ہوگی کہ یہ جو سارے نوکر کام کر رہے ہیں ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس کی مالکن فریفتہ ہو جائے. تو پوچھ رہی ہوں گی کہاں ہے یوسف, اس کو ہی پتا تھا یہ کیا خزر پزر کر رہی ہیں. تو ادھر اس نے کہا کہ ذرا بسم اللہ کریے جی آپ, اور پہلا جو آئٹم تھا وہ کاٹنے والا تھا, اور ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر کہا یوسف ذرا میری گل سنی. اب کیا ہونا تھا کہ غیر ارادی طور پر ان سب نے پیچھے دیکھنا تھا اور وہ کیک کاٹنے کے بجائے تھوڑا سا کٹ ہاتھ پر آنا تھا. اس پر وہ شیر ہوئی اور اس نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, تو دیٹ واز دا مین جس کے لیے تم مجھے بلیم کر رہی تھی. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور اب بھی اگر یہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ, تو جیل میں بھیج دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے عزت ہو جائے گا. اس پر جو رسپانس ہے یوسف علیہ السلام کا وہ ہے ہم مردوں کے لیے اصل رہنمائی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے تن پہلے بھی میں نیڑے لگن دیتا تو ہوں بھی لگن نیڑے لگن دینا, نہیں. انہوں نے کہا کہ جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا اصب الیہن, تو ربا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. یہ ہے ہمارے لیے انسٹرکشن, یعنی اس کو خطرہ سمجھنا. اس کے اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, یہ موبائل فون جو آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں, یعنی مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر پورے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک سیکس میگزین صرف اپنے کلاس فیلو کے ہاتھ میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا میں نے. اب کوئی سیکس میگزین خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایک انگلی کے اشارے پر, یعنی ورسٹ پورنوگرافی جو ہے وہ آپ کے اویلیبل ہے اور ہم جیب میں لیے پھر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلا کام یہ کریں, اپنا ڈیسک ٹاپ اس کو ایسے ارینج کریں اپنے کمرے میں کہ اٹ شوڈ فیس دا ڈور. ایک خطرہ انسان کو لگا رہے کہ اتوں کو آنا جاوے. لیپ ٹاپ جو ہے وہ کبھی یوں کر کے نہ دیکھیں, کھلا رکھ کے دیکھیں, انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. موبائل فون کو کبھی پاسورڈ نہ لگائیں, کھلا رکھیں. ایک خطرہ لگا رہے کہ کسی دوست کے ہاتھ پہ نہ لگ جائے, یا میری ماں نہ دیکھ لے, میرا باپ نہ دیکھ لے, میرا چھوٹا بھائی نہ دیکھ لے, میری بہن نہ دیکھ لے. انشاءاللہ اسی سے بڑا فرق جو ہے وہ آپ کو پڑ جائے گا. ایک صاحب آئے, ہمارے محلے دار تھے فیصل آباد میں, تو کہنے لگے کہ جی بیٹے کو میں نے بھیجا ہوا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم ایس کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں, تو وہ پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے آ گیا ہے واپس. میں نے کہا جی بھیجے اس کو میرے پاس, تو وہ لے کے آ گئے. میں نے کہا تھا کہ بھیجیں, آپ نہ لے کے آئیں, آپ چاہیں. خیر میں مریض سے فارغ ہوا تو میں بیٹھا اس کے پاس. میں نے کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ جی کمپیوٹر میرا فیلڈ تھا اور مجھے پورنوگرافی کی عادت پڑ گئی, اور میں دن میں 4-5 دفعہ ماسٹربیشن کرتا تھا, میری بس ہو گئی. میں نے کہا آپ گھر آ گئے ہو چھوڑ کے؟ کہتا ہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں. میں نے کہا تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اوپر ہے. میں نے کہا تیرے والد سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا کمرہ نیچے لے آئیں. ایک کام تم کرو, اپنے کمرے میں جو تمہارا ڈیسک ٹاپ ہے اس کا جو LCD ہے اس کو دروازے کی طرف رخ کر دو. اسی سے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. یعنی گراؤنڈ فلور پر کمرہ, یعنی ہر وقت اندیشہ ہو کہ میری ماں دروازہ کھولے تو سامنے کوئی میں الٹی چیز نہ دیکھ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے بچہ جو ہے بزنس کر رہا ہے گارمنٹس کا, بال بچے دار ہے, 2 بچے اس کے الحمدللہ ہو گئے ہیں, تو ہی از آل رائٹ.
تھوڑا سا یہ جو ہوتا ہے نا انسان کا ایک بڑی آئیڈیل چیز کیا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہو، کہ میں ہر وقت یاد رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ تو بڑا آئیڈیل ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک. اتنا ایمان یہ انبیاء کا ہوگا، صحابہ کا ہوگا، اولیاء کا ہوتا ہوگا، کم سے کم میرا نہیں ہے. اور یقیناً آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ آپ کا بھی یہ ایمان نہیں ہے، اور کوشش بھی کریں تو شاید نہیں ہوگا. ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو جتنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، اتنا میں ایزیوم کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں ایزیوم کر سکتا اتنا زیادہ. تو اسی جو لوگوں کا ایک ہوتا ہے خوف، اور جتنا ذرا انسان دین میں آگے چلا جائے یہ خوف بڑھ جاتا ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں، اول تو امکان بہت کم ہے، لیکن آج میں آپ سے یہ خطاب کر کے جا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی بھی میرا آزاد کشمیر یا مظفر آباد میں آنا ہوگا تو میں بڑا کانشیس ہو کے چلوں گا کہ جن لوگوں نے میرا وہ خطاب سنا تھا وہ یہ نہ سوچے کہ لو جی ہمیں نصیحتیں کر رہا تھا اور خود جو ہے یہ تاک جھانک کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. کیا کریں؟ آپ اسی کو خوف بنا دیں. یعنی فون یوں کر کے دیکھنے کی بجائے اس کو یوں کر کے دیکھیں، اور ایک اندیشہ ہو کہ وہ ادھر سے کوئی اور دیکھ نہ لے، تو انشاءاللہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مواقع جو ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں، زیادہ ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں انسان کو سیکس کے لیے، ان مواقع کو اوائڈ کریں. مجھے یاد ہے کہ ہاؤس جاب کے دوران وہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میری ڈیوٹی تھی، تو ہمارا کیونکہ وہ چھوٹا جو ڈینٹل ایکس رے ہوتا ہے اس کو ایک خاص پوزیشن پہ رکھنا اور پھر ٹیوب کو بھی ایک خاص اینگل سے رکھنا ہوتا ہے، تب وہ صحیح ایکس رے آتا ہے. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنا جا کے، اور یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے. اے ڈینٹل سرجن از سپوز ٹو ٹیک دا ایکس رے اور ڈیولپ کرنا بھی اس کو آنا چاہیے. تو ہاؤس جو 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ تھے، 2 بچیاں تھیں، 1 بچہ تھا، تو میں نے ان کو پہلا 1 ہفتہ تو میں نے ایکس رے بھی سارے خود کر کے دکھائے، ان کو بتاتا رہا کہ یہ فلانا پری مولر کا یہ اینگل ہے، مولر کا یہ اینگل ہے، انسائزر کا یہ اینگل ہے، اور ساتھ ان کو لے جا کے ڈارک روم میں بتاتا بھی رہا کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے، اب ڈیولپ ہو گیا ہے، اب اس کو پانی میں ڈپ کر کے فکسر میں ڈال دیں. پھر 1 ہفتے کے بعد میں نے وعدہ کیا جی اگلے ویک میں آپ سے کرواؤں گا. اب جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، ہفتہ آیا تو ایک ہی بچی صرف آ گئی. میں نے کہا باقیوں کو آ لینے دو. ان کا سر وہ چلے، بڑی بیچاری ایموشنل تھی کہ آج میں خود ڈیولپ کرنا ہے ایکس رے. میں نے کہا نہیں وہ آ لے، کوئی اور تو آ لے، اور آیا نہیں کوئی. میں نے کہا کسی اور کو پکڑ کے لے آؤ. اپنے کلاس والے کو پکڑ کے لائی، ادھر آنا بات سننا، کیا کام ہے؟ ان کا ذرا یہ ڈارک روم میں جا کے نہیں نہیں نہیں، وہ بھاگ گئی. مجھے کہتی ہے سر کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ اس معاملے میں بہت زیادہ کلیئر تھا. اپنے آپ کو دیکھو، دھوکہ دینا اس سے بڑی زیادتی اور کوئی، کسی کو بھی دھوکہ دینا برا ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس سے زیادہ بڑی حماقت تو اور ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتی ہے کہ سر میں اکیلی چلی جاتی ہوں. میں کہ جاؤ میں سنبھال لوں گا، خراب کر دیے تم نے تو میں جواب دینا ہے میں دے لوں گا. الحمدللہ وہ اکیلی چلی گئی تو ٹھیک ہو گیا، کام ہو گیا. ہماری ایک میڈم تھی ڈیمونسٹریٹر، ہم سے کئی سال سینئر، وہ مجھے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، مجھے قرآن شریف پڑھا دے. میں کہ پڑھا دیتا ہوں. کیا کروں؟ میں کہ نورانی قاعدہ لے آئیں. کہاں سے لاؤں؟ میں کہ وہ میں لے آؤں گا. لے آیا. مجھے کہتی ہیں جی وہ گرلز کامن روم میں بیٹھ کے پڑھیں گے. اب میں ایزیوم کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی لڑکیاں وہاں کامن روم میں بیٹھی ہوتی ہوں گی. تو گئے ہم وہاں پر، تو ایک لڑکی آ رہی ہے اپنے لاکر میں سامان نکال کے وہ رکھ کے اور جا رہی ہے چھٹی کر کے. دوسری آ رہی ہے اور پھر اپنا سامان نکال رہی ہے، رکھ رہی ہے اور جا رہی ہے. میں نے ان سے کہا میڈم یہ یہاں نہیں پڑھنا، ہم نے لیبارٹری میں بیٹھ کے پڑھیں گے. تو ایک کلاس ہم نے لیبارٹری میں لی. اب ان کے کلاس فیلو جو تھے مرحوم فوت ہو گئے وہ، تو وہ پاس سے مسکراتے ہوئے گزرتے تھے کہ بڈھی پڑھ رہی ہے الف بے. تو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سمی کامن روم میں پڑھتا ہے. میں کہ میڈم کامن روم میں آپ کو میں نے نہیں پڑھانا. الحمدللہ مجھے آج تک کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس بات پر کہ ہو ایک اللہ کی بندی قرآن شریف پڑھنا چاہتی تھی اور تم نے اس کو قرآن شریف نہیں پڑھایا. اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایک ہی سوال ایک لڑکا پوچھے تو انسان اس کا 2 منٹ میں جواب دے کے فارغ ہو جاتا ہے. وہی سوال ایک لڑکی پوچھے تو 15 منٹ تک اس کو جواب دیتے ہوئے بھی پھر نکل کے جاتا ہے. تو بس وہ فلاں بات تو بتائی نہیں، اور رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہی وہ بیچاری کافر نہ مر جائے. یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. وی مسٹ لک ان ٹو آور سیلف. تو صاف جو ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. بس 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا تھا، میرا وقت جو ہے وہ پورا ہوا. تو بس جو موٹی موٹی انسٹرکشنز تھیں جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سمجھائی وہ میں نے دے دی ہے. اصل بات کیا ہے
where there is a will there is a way. اگر آپ کی ول نہیں ہے تو کوئی واز، کوئی نصیحت، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں کر سکتے. اپنی ول پیدا کیجیے. آپ نے ایک مسلمان نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی بننا ہے اور فیصلہ کیجیے کہ آپ نے مسلمان جینا اور مسلمان مرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے سارا موضوع جو ہے خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر دیانتداری کے ساتھ اپنے لیے راہ کا تعین کر سکتا ہے. ایک بات صرف اور بتا دوں کہ اسٹوڈنٹ لائف سے آگے گزر کر آپ جب جاب میں جائیں گے تو یہ زیادہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی وارڈز کے اندر وہ نرسز کے ساتھ معاملہ، خاص طور پر نائٹ ڈیوٹی کے اندر جو پیش آتا ہے وہ بڑا ہاربل ہے. اس میں آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یو ول بی ان ٹربل. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ فیکلٹی ممبرز بنیں گے تو آپ کی بچیاں، آپ کی اسٹوڈنٹس جو ہوں گی وہ آپ کے کمرے میں آئیں گی گائیڈنس لینے کے لیے. اف پاسبل دروازہ کھلا رکھیں، اور اگر دروازہ کھلا رکھنا ممکن نہیں ہے تو کسی بہانے سے اپنے اسٹینوں کو یا کسی اور آدمی کو بلا لیں. اس سے شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے. ہم احتیاط کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور فیکلٹی ممبرز کی بھی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بہت شکریہ.